میں باولی ہوں تیری تو جان ہے نہ میری، بس پیار ہی مانگا ہے کس بات کی ہے دیری۔ میں باولی ہوں تیری موسیقی پر وہ رقص کر رہی تھی، اس کنیز کے پاس سب عزت دار لوگ موجود تھے، جب سب کو تو اس سے زیادہ آج کسی اور کا انتظار تھا، جس کو آج بڑی شاندار پارٹی میں زلیخا بیگم پیش کرنے والی تھی۔ یہاں پر سب بزنس مین، سیاست سے وابستہ لوگ آئے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکی اپنا رقص کر کے جا چکی تھی، ساتھ پورے حال کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ تبھی اس کی گاڑی ریڈ ایریا میں داخل ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کوٹھے پر جب بگانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو ایک پرکشش سی ادا سے چلتا اندر داخل ہوتا ہے۔ چڑھا جو مجھ پہ سٹور ہے، اثر تیرا یہ ضرور ہے، تیری نظر کا قصور ہے دلبر دلبر دلبر۔ شاہ طائرانہ نظر ڈالتا اندر آیا تو سامنے چار شیزائے موسیقی کی دھن پر رقص کرتے متم روشنیوں میں، اور رقص کرتی حسینہ ارد گرد اندھیرا، ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھی۔ کیا خوب صورت ماحول بنا رکھا تھا، ہر طرف ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بڑا جوان ہو کہ اب اس کی نظریں بس میں رقص کرتی حسن کی شاہکار پر تھی، جس نے ریڈ کلر کی اپنے پیروں میں آتا فراق پہن رکھا تھا، جس کے چہرے کے آگے کلر کی ہی جالی لگی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں کالی سیاہ تھی، جن میں کاجل بھی بہت خوبصورتی سے لگایا گیا تھا، جس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بہت غور سے آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کو اس کی آنکھوں میں کچھ تو دکھائی دیتا، نہ جانے کا تک جس سمے سے وہ قاصر تھا۔ وہ گھومتے اقدار سے رقص کرتی لڑکیوں کے پیچھے گئی، بوڑھے لمبے بال جو اس کی کمر سے نیچے جا رہے تھے، جب بھی وہ گھومتی تھی اس کے بال بھی ساتھ ہی رقص کرتے، اس شام کا حصہ لگتے تھے۔ وہاں میں جو تمام عزت دار لوگ مدہوشی کے عالم میں ان کے رقص سے لطف اٹھا رہے تھے، کچھ پیسے لٹا رہے تھے تو کچھ شراب نوشی فرما رہے تھے، جبکہ وہ پرسکون سا تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، اس حسینہ کو بہت فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ رقص کرتی وہ شاہکار ہر انسان سے بے خبر اپنا کام کر رہی تھی۔ ٹرن 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 اپنے فون کی آواز سے حال کی دنیا سے باہر آیا تو اس کی پہلی نظر اپنے سامنے بڑے فون پر گئی۔ وہ فون کو ایسے گھورا تھا جیسے فون کرنے والا اس کے سامنے موجود ہو۔ رات کو اس وقت کسی اور کا اس کو فون کرنا شاہزا بدمزہ کر گیا تھا۔ جب بھی ایک بار فون کی آواز آئی تو وہ اپنی سنہری آنکھوں کو پورا بڑا کرتا غصے سے ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھاتے کان سے لگا اس طرف والے شخص کا، تو جیسے بس یہی انتظار تھا کہ ایک بار فون پک کیا جائے تو جلدی سے وہ اپنی بات کہے، جبکہ وہ اپنی باس کی فطرت سے اچھے سے واقف تھا۔ ہیلو سر، سوری سر، میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا۔ وہ سر بات ہی ایسی، جبکہ غصے سے ابھی بھی فون اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا کہ جس بات کے لیے اس نے اسے ڈسٹرب کیا وہ بات اس کو پتہ تھی۔ سر، مجھے بتانا تھا کہ بیسٹ بزنس مین ایوارڈ کی تقریب ایک ہفتے کی جگہ کل رکھ دی گئی ہے۔ مقابل اس کی بات سنتے ہی تنزیہ بولا، اچھا اور کچھ؟ عادل اپنے باس کا جواب سنتے حیران ہوتا جلدی سے گویا ہوا، نہیں سر، اور تو کچھ نہیں۔ تبھی وہ اپنی چڑھ سے اٹھتے روم کے ٹیرس پر جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوا کو اپنے سانس میں بھرتا ہے۔ سوچتے ہی پوچھا، وہ کل آئے گا؟ عادل جو کب سے اپنے باس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، سنتے ہی بولا، جی سر وہ آج ہے۔ تبھی فون کاٹ دیا گیا۔ عادل ابھی بھی فون کو اپنے کان سے لگائے کھڑا تھا، ایک دم فون بند ہونے پر منہ بناتے خود سے بڑبڑایا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی سر کو اس بات پر غصہ کیوں نہیں آیا؟ پہلے خود ہی ایک ہفتے کے بعد کی تقریب رکھوائی، اور جب انہوں نے یہ کل کا کہا تو سر کو یہ سن کر غصہ تو ہونا چاہیے تھا نا۔ عادل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے باس کے غصے سے بہت ڈرتا تھا، پر پھر بھی وہ حیران تھا۔ وہ ابھی بھی اس رات کے بارے میں سوچتا تھا جب اس لڑکی نے وہاں موجود امیروں میں سے کچھ مدہوشی کے عالم میں 3 شخص کو اچھے سے صاف کیا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد کرتے ہنس پڑتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس کو اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جس کو وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ یہ ہے۔ وہ یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا تھا، پر اس کا دل یہ بات زور زور سے بول رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ تب بھی وہ کل کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیتا ہے، میرا وعدہ ہے تم سے، اگر میں نے تم لوگوں کو برباد نہیں کیا تو میرا نام بھی ہا ہا ہا۔ وہ طنزیہ ہنسا، شاہ ہاؤس میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گا، اور جا کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ ابھی بھی سو رہا تھا جب اس کے فون پر کچھ حرکت ہوئی تو ایک دم غصے سے فون کی طرف مڑا، پر فون پر عماد کا نام جگمگا رہا تھا۔
تو وہ ایک ہی پل میں اٹھا کر فون کو یس کرتا اپنے کان سے لگا گیا ہیلو۔ اس سے پہلے برہان شاہ بولتا عماد بولتا ہے۔ شاہ تو ابھی بھی سو رہا ہے، پتہ بھی ہے کچھ تجھے کہ آج؟ اس سے پہلے عماد بولتا پتہ ہے مجھے آج بیسٹ بزنس مین ایوارڈ کی تقریب رکھی ہے۔ عماد اس کی بات پر ایک دم حیران ہوا، تجھے کیسے پتا؟ کیا عماد تو بھی یار، ماننا کہ میں کل والی میٹنگ میں نہیں تھا، پر میرا سارا دھیان اس پر ہی تھا۔ اچھا چل، ویسے بھی یہ ایوارڈ کی تقریب ہم نے ہی آج کی رکھی ہے۔ ایک منٹ، ہم سے مراد برہان جو ابھی کچھ اور بولنے لگا تھا، تو عماد نے درمیان میں ہی بات کاٹ کر برہان اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے اور بولا اچھا ایک بات بتا، کل میرے سوا کون تھا جو اس میٹنگ میں نہیں آیا تھا؟ تو عماد یاد کر کے الجھا، مسٹر سرحان شاہ ہی نہیں آئے تھے۔ برہان اس کی بات سن کر کہتا ہے بس پھر یہ ہمارا ہی فیصلہ تھا، ایک ہفتے بعد کیوں یہ کام جتنی جلدی ہو جائے چاہے، اور یار پلیز عماد آج شاہ کہا پھر نہیں دو ٹوک کہا کہ عماد اس کی پوری بات سن کر بہت آرام سے اس کی بات کو اگنور کرتا ہے۔ اپنی بات پوچھ کیا؟ اچھا تو تم اس سے ملے تھے کہ عماد کی بات پر برہان نے نہ میرے سار ہلاتے کہا نہیں ملا تو نہیں، فون پر بات ہوئی تھی۔ اچھا چلو پھر شام کو ملتے ہیں۔ تبھی برہان شاہ نے فون بند کر دی اور شاور لینے کے لیے گیا۔ پاکستان سارا جلدی سے تیار ہو کر اپنی کالج یونی جاتی ہے کیونکہ آج اس کا انگلش کا ٹیسٹ تھا۔ وہ سب کب کی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے یونی کے اندر داخل ہوتی ہے جب عائشہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے سمرین کو بولی لو سمی، وہ دیکھا آگے انگلش کی ماں سمرین جو بہت زور سے اپنے سوال یاد کر رہی تھی، بک سے اپنے بڑی آنکھوں کو اوپر کر کے سامنے دیکھتے جہاں سارا بہت آرام سے ان کے پاس آ رہی تھی۔ عاشی یہ کتنے آرام سے آ رہی، اس کو دیکھ کر لگتا کہ اس کی بہت اچھی تیاری ہے۔ آج سمرین غصے سے سارا کو آتا دیکھا عاشی کے کان میں سرگوشی کر گئی۔ تبھی عاشی ایک دم اچھل کر بولی ارے تیاری نہ میری جان، تیاری نہ کہے، بلکہ یہ بول کے بس اس کو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ تبھی آمنہ غصے سے عاشی کو دیکھا بولی ہاں تم کو جو انگلش کے سوا سب کچھ آتا ہے نا، وہ سب کو کچھ زیادہ ہی لمبا کر کے بولی تبھی سارا ان کے پاس آتی ہے اور وہ بھی ان کے پاس ایک گاز پر براجمان ہو جاتی ہے، جبکہ عاشی آمنہ کو دیکھ بولی ہائے جانے من، تم جو ہو میرے پاس تو مجھے کسی چیز تو کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، تم جو ہو میرے پاس۔ عاشی سمے کو ایک آنکھ مار کر بولی سارا اور سمے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنس پڑتی ہے۔ آمنہ غصے سے عاشی کو دیکھ کر گرجی، کبھی اپنی شکل دیکھی اس سے پہلے آمنہ کچھ اور بولتی۔ عاشی ایک دم آمنہ کے قریب ہوئی نہیں، جانے من میں نے سوچا تم جو ہو میری شکل دیکھنے کے لیے۔ عاشی کو پتہ تھا اس بات سے آمنہ اس کو مارے گی، فوراً وہاں سے بھاگ جاتی۔ آمنہ غصے سے اس کو دیکھ اس کے پیچھے بھاگی، تب ہی وہ دونوں بھی ہا 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 ہنستی ان کے پیچھے ہو لیتی ہے کیونکہ آمنہ آج غصے میں واقعی عاشی کو مارنا دے۔ لندن، وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جلد سے جم سے آ کر اپنے روم میں تیار ہونے کے لیے گیا۔ اس کو آج کی شام کا بے صبری سے انتظار تھا کیونکہ آج وہ ان کے سامنے جانے والا تھا جن کی وجہ سے اس کے سب پیار اس سے دور ہو گئے تھے۔ اس کو حد سے زیادہ نفرت تھی سلمان شاہ اور فیصل شاہ سے، تو اتنی کہ اس کا باز چلتا تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیتا۔ وہ اپنے ہی خیال میں تھا جب کوئی اس کے روم کے دروازے کو نوک کرتا ہے، تبھی وہ بولا بس یس۔ ایک بوڑھا سا شخص روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے مرر کے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، تو وہ بوڑھا شخص اس کے سامنے آ کر بولا بابا آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ وہ بہت آرام سے بولے، وہ ابھی بھی اپنے کام میں بزی تھا اور ایک نظر ان کو دیکھا بولا ٹھیک ہے آپ جائیے میں آتا ہوں، اور وہ اس کا جواب سن کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو اچھے سے دیکھتا ہے، بلیک پینٹ، اس کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنے، اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے، ساتھ ٹائی لگائے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں ہر چیز سے پاک تھی، جس کے چہرے پر بڑی خوشیب اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ حمیدہ بیگم ابھی اٹھا کر ہی آئی تھی جب وہ کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ تیار دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو 10 بجے اور سب ابھی سو رہے ہیں، تو یہ ناشتہ کس کے لیے ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ملازم کو بلواتی اسما آپ آ جاتی ہے۔ السلام علیکم حمیدہ، تم جاگ گئی؟ وعلیکم السلام ابا جی، ابا اب بھی آئی ہوں، تو یہ ناشتہ آپ کرنے لگی ہیں؟ حمیدہ بیگم نے اپنے دل میں آئے سوال پوچھا۔ ارے کہاں حمیدہ، یہ تو برہان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
برہان حمیدہ بیگم تو برہان کا سن کر ہی اٹھ جاتی ہے، اور کیا؟ وہ کب آیا کر اسما اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، ارے پہلے بیٹھ جا پھر بات کو۔ حمیدہ بیگم آپا کی بات پر فوراً بیٹھ جاتی ہیں۔ کل رات کو وہ آیا تھا، آج کوئی تقریب ہے جس میں اس کا جانا ضروری ہے۔ حمیدہ بیگم جو غور سے اپنی آپا کی بات سن رہی تھی بولی، آپا آپ کو کس نے یہ بتایا؟ ارے رات کو میری ملاقات ہوئی تھی نا برہان سے، تو اس نے بتایا تھا یہ سب۔ حمیدہ بیگم اسما کی بات سن کر بولی، اچھا آپا میں آتی ہوں اس کو مل کر، اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سرحان شاہ اپنا ناشتہ کر کے اپنی ایک میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس کام کے لیے اپنے ملک سے دور آتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ سرحان شاہ جو پاکستان کے بڑے بزنس مین میں سے ایک تھا، جس نے بزنس میں اپنی 20 سال کی عمر میں قدم رکھا تھا، تب سے ہی اس کی بزنس نے اونچائیوں کو چھوا۔ یہ نہیں تھا کہ اس عمر میں ہی اس کے پاس بہت پیسے تھے، جبکہ اس کے باپ کی اپنی زمینیں باغات تھے، اس کے سوا بھی ان کا بہت بڑا نام تھا، پر یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ تو بس پھر سرحان شاہ نے اپنے کاروبار میں اپنے باپ کے پیسے کی جگہ اپنے دل کے قریب شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی، اور آج بھی وہ اس کا ہر چیز میں پارٹنرشپ تھا۔ سرحان شاہ جو بھی کرتا ان سے پوچھ کر ہی کرتا تھا۔ برہان شاور لے کر جلدی سے تیار ہوتا، بلیک جینز پہنے، اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بلیک کی جیکٹ پہنے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بہت فرصت سے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور برش سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہے۔ جلدی سے آگے سے اپنی قیمتی گھڑی اٹھاتا ہے، روم سے باہر آتا ہے، سامنے سے حمیدہ بیگم آ جاتی ہے، جن کو آتا دیکھ کر جلدی سے اپنی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ برہان اپنی ماما سے پوچھتا ہے، جو ان کو بس دیکھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج کر کی یاد کیسے آ گئے تم کو؟ ارے ماما آپ خود تو بولتی ہیں کہ گھر آیا کر، تو بس میں آ گیا۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ناشتہ کیا جائے۔ وہ اپنی ماما کو ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر لے آتا ہے، جہاں پہلے سے اسما بھی موجود تھی۔ رہنے دو، تم پتہ مجھے تم کیوں آئے ہو؟ یہاں پر شام کو پارٹی ہے جس میں ایک بار پھر تم کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ حمیدہ بیگم ایک دم ہوش ہو کر بولی، جس پر وہ لوگ مسکرا دیتے ہیں۔ تبھی حور کہاں ہے؟ رات کو بھی میں جب اس کے روم میں گیا تو وہ نہیں تھی۔ برہان جو آرام سے ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کو حور یاد آ جاتی ہے، تو پوچھا۔ اس کی بات پر اسما ہنس پڑتی ہے اور بولی، گئی ہے میڈم باہر، جب سے آئی ایک بار بھی وہ گھر پر نہیں رکی، ویسے بھی کچھ دن بعد وہ واپس جا رہی۔ برہان یہ سن کر ہنس پڑتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لڑکی وہاں کرتی کیا ہے، تم بھی کچھ نہیں بتا۔ اسما بیگم ایک بار پھر فکر مندی سے بولی، ارے بڑی امی ویسا کچھ نہیں کرتی، جو کرتی ہے اچھا کرتی ہے، اور ویسے بھی اس کا بھائی ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسما بیگم برہان کی بات سن کر پرسکون ہو جاتی ہے اور کہتی، برہان تم کو تو پتہ ہے اس میں تمہارے ماموں کی جان بستی ہے، پر پھر بھی وہ ہم سے زیادہ تمہاری بات سنتی ہے، تم کہہ دو تو وہ اپنی شکل ہم کو دکھاتی ہے، ورنہ نہیں۔ برہان اپنی بڑی امی کی بات سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے، ارے امی مجھے سب پتہ، اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ پہلے آپ لوگوں نے کہا ہمارے دشمن بہت ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ویسے بھی حور کو نہیں پتہ کہ میرے کچھ آدمی روز اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اس کی پل پل کی خبر مجھے دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی حد سے زیادہ تیز چلا رہی تھی۔ لندن کے یہ صاف شفاف سڑکیں جہاں کچھ خاص کوئی بھی گاڑی موجود نہیں تھی، وہ اپنی ہی دن میں آتی جب وہ اس وقت واپسی کے لیے شاہ ہاؤس کی سڑک پر تھی، اور جیسے اس کی گاڑی آئی وہ سیدھے اس بنگلے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر ہے تو ملازم جلدی سے اس کے پاس آتا ہے، گاڑی کو پورٹ سے لے جاتا ہے، جبکہ وہ سیدھی مین ڈور کھول کر اندر داخل ہوتی ہے تو سامنے ایک گول لکڑی کا ٹیبل تھا، جس پر تازہ گلاب کے پھول رکھے تھے، جس کے اوپر بڑا سا جھومر تھا۔ وہ اس ہال سے آگے ایک اور ڈور سے ہال میں داخل اور بلند آواز میں سب کو سلام کرتی ہے، جس پر برہان شاہ اس کے ساتھ وہاں موجود دونوں نفوذ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ برہان کو دیکھ کر جلدی سے اس کے گلے لگ جاتے ہیں، جبکہ اس کو دیکھ کر اسما خوش ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ جلدی سے کہتی ہے، ارے بھائی آپ آج کل آئے، میں بھی اب آپ کے کہنے پر نہیں آؤں گی، آپ کون سا آئے میرے کہنے پر؟ برہان جو ابھی بھی اس کو اپنے ساتھ لگائے ہوا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر بولا، ارے میری جان میں ضرور آتا، پر کام ہی اتنا تھا کہ وقت ہی نہیں تھا، پر تم تو آ سکتی تھی نا مجھ سے ملنے، میرے اپارٹمنٹ میں آ سکتے تھے، پر میں نے کہا جب میں آپ کے لیے یہاں آ سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ بس اس لیے اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تو جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، بعد میں آتا ہوں۔ وہ کہ خوش ہو کے بولی، تبھی فوراً وہ اسما کے پاس جا کر ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ سب اس وقت لندن کے سب سے مشہور ہوٹل میں موجود تھے، جہاں آج ہر ملک کے بڑے بزنس مین آئے تھے جو بیسٹ بزنس کا ایوارڈ حاصل کرنا چاہتے تھے۔
پر کوئی کیا جانے کہ وہ کس کو ملے گا، سب اپنی اپنی چیئرز پر براجمان ہوں گے۔ تبھی عادل فوراً اپنے باس کے پاس گیا جو ابھی حال میں داخل ہوا تھا، جہاں پر ہر طرح کیمرے موجود تھے، ہر طرف کیمرے موجود تھے اور ہر ملک کی میڈیا بھی آئی تھی۔ سرحان شاہ جیسے اندر داخل ہوا، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے۔ وہ بلیک تھری پیس سوٹ میں بہت دلکش لگ رہا تھا، اس سنہری آنکھوں کو پورے حال پر ڈالتے مسکرا کے اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ تبھی برہان کی گاڑی آتی ہے جس کو عماد دیکھ لیتا جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ برہان بہت آرام سے اس کے پاس آتا ہے۔ عماد اوپر سے لے کر نیچے تک برہان کو دیکھتا ہے، جس نے بلیک پینٹ، اس پر بلو گرے شرٹ پہنے رکھی تھی، اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنی تھی، ایک ہاتھ پر گھڑی پہنی رکھی تھی اور اپنی ہلکی نیلی آنکھوں پر گلاسز لگا رکھا تھا، جس وجہ سے ہمیشہ کی تحمل کوشش ہنسے سے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ برہان اب غور سے عماد کو دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیسے پوچھا ہو، ایسے کیا دیکھ رہا ہے، تم پہلی بار مجھے دیکھ رہا ہے؟ تبھی عماد اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، یار آج تو کوئی تھری پیس سوٹ پہن کر آتا، آج تیرے لیے اتنا بڑا دن ہے۔ برہان جو جانتا تھا کہ عماد کیا بولے گا، ہاں ہاں یار یہ کون سا آج پہلی بار دن آیا ہے، 4 سال سے آ رہا ہے۔ عماد برہان کی بات پر فوراً بولا، پتہ ہے مجھے 4 سال سے آ رہا ہے، پر 4 سال سے ایوار تو کون سا لینے آیا تھا، ہر سال مجھے آنا پڑتا ہے۔ برہان اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے اور جلدی سے کہتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بھی ٹھیک کہا تو نے، پر کیا ہے نا، تم کو پتہ ہے کہ برہان شاہ کوئی ماحول دے کر اپنی ڈریسز نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے دیکھا ہی لوگ اگلی بار اپنی بھی نیو ڈریسز کریں گے۔ عماد اس کی بات سن کر نہ میں سہلاتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر ہال میں کی تقریب کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ دونوں اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر موجود ہر شخص برہان کو اس کے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ تقریب چلتی رہتی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے جب کسی ایک کو بیسٹ بزنس کا ایوارڈ ملنا تھا۔ جیسے ہی نام لینا شروع میں برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا، کیونکہ 4 سال سے یہ ہوتا آ رہا تھا۔ ایسے ہی سرحان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا آج یہاں کیا ہوگا۔ وہ آج پہلی بار اس تقریب میں آیا تھا، ورنہ ہر بار اس کا بھائی ہی آیا کرتا تھا۔ پھر جیسے ان دونوں کا نام لیا گیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ دونوں اپنی جگہ سے چلتے ایک غرورانہ چال چلتے وہاں جاتے ہیں، اور آج پہلی بار دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کبھی ان لوگوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، بس ان دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی کام ایک ساتھ کیا تھا۔ برہان بہت خوشی سے سرحان شاہ کی طرف ہاتھ سلام کے لیے بڑھاتا ہے۔ برہان شاہ کے دل میں سرحان شاہ کے لیے کوئی بھی تواثرات نہیں تھے، مگر سرحان شاہ کے دل میں بہت کچھ تھا، پر وہ ابھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی خوشی سے برہان سے ہاتھ ملاتا ہے اور دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تب ایک بار پھر ان دونوں کو بیسٹ بزنس کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، جس کو وہ لوگ لے کر مسکرا دیتے ہیں۔ تبھی سرحان شاہ مائک میں بولتا ہے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ سب نے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ ایوارڈ دیا۔ میرا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ ایک بار کام ضرور کروں گا، اس لیے میں اس بار برہان شاہ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا، اگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو۔ اور آخر بار میں یہی کہوں گا کہ اس ایوارڈ پر میرے اکیلے کا حق نہیں ہے، کوئی ہے جس نے مجھے سپورٹ کیا، میں ابھی ان کا نام تو نہیں بتا سکتا، پر ہاں بہت جلدی وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ سرحان بات بہت آرام سے کر رہا تھا، پر اس کے نظر سامنے سلمان شاہ اور فیصل شاہ پر تھے جو اسی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تب پھر سرحان شاہ بولا، اور یہ ایوارڈ میں اپنی شہزادی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جس سے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ تب وہ ایک ہی دم اداس ہو جاتا ہے جب اس کی نظر کے سامنے آیت کا مسکراتا چہرہ آ جاتا ہے، اور جلدی سے یہ بول کر وہ چلا جاتا ہے، جبکہ برہان نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ تبھی برہان جلدی سے مائک لے کر بولا، مجھے خوشی ہے کہ میں آج بھی اسی مقام پر ہوں، یہاں پر 4 سال سے آ رہا ہوں۔ جیسے کہ ابھی سرحان شاہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کام کریں، تو میں ضرور ان کے ساتھ کام کروں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ تبھی ایک میڈیا کا آدمی جلدی سے برہان سے سوال کرتا ہے، سر پی بی ایس انڈسٹری جو آپ نے بتائی، صرف 5 سال میں یہ اتنا بڑا بزنس کھڑا کیا، جبکہ آپ کے والد کا پہلے سے ہی اتنا بڑا بزنس کھڑا تھا، آپ نے وہ کیوں جوائن نہیں کیا؟ برہان میڈیا کے اس سوال پر ایک دم ٹھٹک جاتا ہے اور ایک ہی پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے آیتان کا چہرہ آتا ہے، اور وہ یاد کرتا ہے کہ یہ سب آیت کی وجہ سے ہی تو میں نے کیا ہے،
نہ وہ اس کا غصہ دلواتی اور نہ ہی آج وہ اس مقام پر ہوتا۔ تب ایک دم بولا، بس میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، تو اس لیے یہ کام کیا تھا۔ ایک اور سوال اس کی طرف آیا، سر APPS کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی کا نام ہے؟ تب وہ پھر ایک بار غصے سے کچھ یاد کرتا ہے، فوراً غصے سے لال ہوتا ہوا بولا، سوری، یہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اور فوراً بولا، یہ ایوارڈ میں اپنی چھوٹی بہن حور کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جبکہ وہ دل سے یہ اپنی پری کو دینا چاہتا تھا۔ پڑھائی، یہ قسمت بھی نہ انسان تھے، وہ سب کچھ کرواتے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صاحب برہان وہاں سے باہر ہی چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنا ماضی ایک بار پھر یاد آ جاتا ہے۔ سب کے برہان کے جاتے سرحان شاہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کا پورا دھیان برہان کی بات پر تھا جو اس نے اس کے منہ سے سنی، تو وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنے شاہو ہاؤس آتا اور اپنے روم میں جا کر سوچا کہ یہ کون ہے، یہ برہان کی بہن کب اور کہاں سے آئی۔ جبکہ سرحان ابھی بھی چلتے ہوئے سوچا تو مجھے پتہ کرنا ہوگا، تب وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا اور جلدی سے اپنے کوٹ سے فون نکال کر عادل کو کال کرتا ہے، جو وہ جلدی سے اٹھا لیتا ہے۔ تبھی سرحان بولا، عادل میرا ایک کام کر ابھی سے۔ عادل اپنے باس کی بات سن کر جلدی سے بولا، جی سر۔ تب سرحان بولا، پتہ کرو کہ شاہ ہاؤس میں یہ حور کون ہے اور وہ کس کی بیٹی، پر مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ تبھی عادل بولا، جی سر، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ سرحان فون کو بند کر کے بولا، سلمان شاہ، تم نہیں چاہتے نا تمہارا بیٹا برہان شاہ کبھی بھی پاکستان جائے؟ اب تم دیکھنا، وہ اب پاکستان میں آئے گا اور تمہارے خلاف بھی جائے گا۔ اور وہ ایک باکس میں سے ایک تصویر نکال کر بولا، میں ہوں تمہارے ساتھ پڑی، میں تم کو ڈھونڈ لوں گا۔ برہان غصے سے کلام میں اپنے یونی کے سب دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ عماد آنا نہیں چاہتا تھا پر وہ آ جاتا ہے برہان کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس وقت غصے میں ہے۔ تبھی عماد کے دل میں بھی وہی سوال آتا ہے جو میڈیا کے آدمی نے اسے کیا تھا، تو وہ کچھ سوچ کر برہان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ویسے یار ایک بات تو بتا۔ برہان جو اپنی ہی سوچ میں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ چاہوں گا کہ وہ آیت کا ہی سوچ رہا تھا، برا نہیں ہوگا APPS کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ برہان یہ سن کر بولا، کچھ نہیں۔ تب عماد بھی چپ ہو جاتا ہے، وہ اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا، جبکہ برہان اپنے دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کیوں آیت کے نام سے ہی اپنا کام شروع کیا؟ اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا، جبکہ غصے سے لال ہوتا جا رہا تھا۔ سرحان شاہ رات کو ہی واپس پاکستان چلا جاتا ہے۔ سرحان ابھی بھی اس تصویر کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا، پری تم کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، میں تم کو ڈھونڈوں گا، پتہ ہے کیوں؟ پری تم میری مانگ ہو،